اسلامی مہینوں میں سے دوسرا مہینہ سفر یہ گزر رہا ہے۔ سفر کا مہینہ باقی اسلامی مہینوں کی طرح اور اس کے دن بھی باقی دنوں کی طرح، اس کے اوقات بھی باقی دنوں کے اوقات کی طرح ہیں۔ دور جاہلیت میں سفر کے مہینے کے ساتھ دو ایسے کام کیے جاتے تھے جو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے، اور یہ بات آپ پہلے کئی دفعہ سماعت فرما چکے ہیں کہ اسلامی تقویم، اسلامی مہینوں کا نظام یہ اللہ رب العزت نے اسی وقت سے بنایا ہے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو دور جاہلیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے قریش مکہ، کفار مکہ دو قسم کے کام اس مہینے کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک تو یہ کرتے تھے کہ اس مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اپنی مرضی سے۔ وہ آگے پیچھے کیوں کرتے تھے؟ مثال کے طور اس طرح، اس سال وہ کہتے تھے سفر کا مہینہ بعد میں آئے گا، اس سال پہلے آئے گا، اس سال فلاں مہینے کی جگہ پہ آئے گا اور اس سال فلاں مہینے کی جگہ پہ آئے گا۔ اس کام کے پیچھے بھی ان کی نیت میں یا ان کے خیال میں ایک نیکی ہی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جو حرمت والے مہینے ہیں 12 مہینوں میں سے 4 مہینے، 3 مسلسل ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمائی اور ہمیں بتایا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کرتی ہیں۔ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ 4 مہینے فلاں ہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں ہیں، اور حدیث کو نہ ماننے والے کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں مہینے ہیں، کچھ کہتے ہیں فلاں فلاں مہینے۔ تو بہرحال وہ 4 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ ثلاث متوالیات، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 2 مہینے سال کے آخر والے مہینے ہیں، اسلامی سال کے آخر والے مہینے، اور ایک پہلا مہینہ ہے محرم جو ابھی گزرا ہے۔ تو یہ 3 مہینے اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں اللہ رب العزت نے شروع سے ہی جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں، جب سے یہ کائنات کا نظام اللہ رب العزت نے اس طرح بنایا ہے، تو وہ 4 مہینے ہمیشہ سے حرمت والے رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی تعلیم تھی اور تمام نبیوں نے یہ تعلیم اپنی امتوں کو دی کہ ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ سے ڈرنا ہے، اور گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں گناہ، عام گناہ اللہ کے ہاں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کرنا ہے۔ تو ان 4 مہینوں کا احترام کرنے کی خاطر وہ سفر کے مہینے کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، چونکہ وہ لڑائی بڑھائی کرنے والی قوم تھے، تلوار ہر وقت اٹھائے رہتے تھے، فتنہ فساد، قتل و غارت، ڈاکہ چوری، یہ سب کچھ دور جاہلیت میں بہت زیادہ تھا۔ تو لڑائیاں جب قبیلوں میں ہوتی تو وہ نسلوں تک چلی جاتی، صدیوں تک بسا اوقات چلتی رہتی۔ تو لڑائی جاری ہے، تو حرمت والے مہینوں کے آنے پر وہ اپنی لڑائی کو اور اپنے اس جرم کو چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی ان 4 مہینوں کا وہ بھی احترام کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی اللہ نے منع کی ہے تو ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ لیکن جب ہر سال ایسا ہوتا کہ 4 مہینے ان کو رکنا پڑتا، وہ 4 مہینے رکتے بھی تھے،
لیکن ایک پرابلم ان کو آتی کہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، لڑائی سے وہ رک گئے، جیسے ہی ذوالقعدہ شروع ہوا رک گئے، محرم کے اینڈ تک رکے رہے، اس کے بعد پھر لڑائی شروع کر لی، جو بھی پیچھے سلسلہ چل رہا تھا، جنگ جدل، لڑائی بھڑائی، چوری ڈاکہ، سب کچھ۔ پھر رجب کا مہینہ تقریباً درمیان میں پڑتا تھا، اب درمیان میں 1 مہینہ رجب کا پڑتا تھا، تو اس مہینے کو بھی ان کو لڑائی سے رکنا پڑنا تھا، اور مہینے کا وقفہ کر کے دوبارہ پھر لڑائی شروع کرنی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کر لیں کہ ان 4 مہینوں کو ہم اکٹھا کر لیں۔ اب ان کی غلطی اتنی تھی کہ وہ ان 4 مہینوں کا احترام بھی کرتے تھے، لیکن اپنی مرضی سے انہوں نے ذرا ترتیب کو آگے پیچھے کر لیا۔ تو وہ جو رجب کا مہینہ درمیان میں پڑتا تھا نا، اس کو وہ آگے پیچھے کرتے تو وہ سفر کی جگہ لے آتے کہ 4 مہینے اکٹھے ہو جائیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور سفر۔ تو وہ رجب کو سفر کی جگہ پہ کر لیتے، تو کبھی کسی مہینے کو آگے کبھی کسی مہینے کو پیچھے، تو اس طرح یہ معاملہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات پر بہت زیادہ اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو آگے پیچھے کرتے ہیں نا میرے بنائے ہوئے مہینوں کو، میری ترتیب کو آگے پیچھے کرتے ہیں، یہ کفر میں اور زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ کفر میں اضافہ ہے، وہ ایسا کر کے مجھے راضی نہیں کر رہے، حالانکہ وہ 4 مہینے گزارتے ہی تھے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسا مسلمانوں نے مسلمان ہو کر دین میں بہت زیادہ اپنی طرف سے اضافہ اور اکھاڑ پچھاڑ کر لی، کسی چیز کو آگے کر دیا، کسی کو پیچھے کر دیا، کچھ اپنی طرف سے بنا لی، تو یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں۔ تو سفر کے مہینے کے ساتھ ایک تو یہ کام کرتے تھے، اور دوسرا کام جو کرتے تھے سفر کے مہینے کے ساتھ وہ تھا کہ سفر کے مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ سفر کا مہینہ بھاری ہوتا ہے، سفر کے مہینے میں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، سفر کا مہینہ اس میں نحوست ہوتی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے تو اس مہینے میں نہ کیا جائے، یہ مہینہ گزار کے شروع کر لیا جائے، اس مہینے میں شروع کر لیا تو پھر وہ اپنی منزل تک معاملہ نہیں پہنچے گا، درمیان میں رک جائے گا، کوئی خرابی آ جائے گی۔ اس طرح شادی بیاہ کے بارے میں یا اور معاملات کے بارے میں وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بدعت کا بھی رد فرما دیا، جیسے کہ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ بعض لوگ بیماریوں کو از خود متعدی سمجھتے ہیں، وہ بیماری میں اس پاور کو مانتے ہیں کہ یہ بیماری خود بخود کسی سے ہمیں چمٹ سکتی ہے، درمیان سے اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ کی اذن کو نکال دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری از خود چھلانگ لگا کے ہمارے اوپر آ جائے گی، تو ایسی بھی کوئی صورت دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کی نفی کیٹاگوریکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ ایسی کوئی صورتحال دنیا میں ہے ہی نہیں۔ انسان اللہ رب العزت پر اعتماد کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور بطور مسلمان اللہ رب العزت پر توکل کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے مومنوں کو توکل کرنے کا حکم دیا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اعتماد اللہ رب العزت پر ہونا چاہیے، ہر کام اللہ رب العزت کے اذن اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ دنیاوی جو اسباب ہیں ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور اللہ کی مشیت کو درمیان سے نکال دیتا ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العزت پر ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا توکل ہی اللہ رب العزت پر نہیں ہوتا بلکہ اس کا توکل اسباب پر ہو جاتا ہے۔
اور یہ ایمان کے سخت منافی ہے، یہ شرک ہے۔ یعنی قدرت تو اللہ رب العزت کی، حکم اللہ رب العزت کا، مشیت اللہ رب العزت کی، لیکن وہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید یہ چیز مجھے نقصان پہنچاتی ہے یا یہ چیز مجھے فائدہ دیتی، اور یہ کسی مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں۔ بیماری بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ بیماری خود میرے اوپر چڑھ جائے گی اور مجھے نقصان پہنچا دے گی اللہ کی اذن اور مشیت کے بغیر، تو ایسا شخص ایمان سے اور توکل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ گولی مجھے شفا دے گی، حالانکہ وہ سبب ہے، اللہ نے بنایا ہے اور اسے پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، اسے استعمال بھی اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے استعمال کرنے کی۔ لیکن اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ گولی مجھے شفا دینے والی ہے، اللہ کی ذات کو درمیان سے نکال دیں، تو تب بھی اللہ رب العزت سے پر جو توکل ہے اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی، انسان کو ہمیشہ اللہ رب العزت پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہاں پرہیز، اس سے بچنے کی کوشش، اور اس کے لگنے سے پہلے جو آپ اقدامات کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں قرآن اور حدیث نے پوری رہنمائی دی۔ جس طرح کہ آپ پیچھے کرونا کا معاملہ بنا تھا تو آپ سنتے رہے علماء سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون ایک علاقے میں پھیلنے پر اس علاقے والوں کو منع فرما دیا کہ کوئی شخص اس علاقے سے نکلے نہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص وہاں سے بھاگے گا، نکلے گا، تو وہ سمجھے گا کہ شاید اس علاقے میں طاعون ہے تو یہ طاعون مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گا، تو اللہ پر توکل تو ختم ہو گیا اس کا۔ اب وہ وہیں پر رہے، اور جو باہر والے علاقے والے ہیں وہ اس علاقے میں نہ جائیں، وہ دور رہیں اس علاقے سے، وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی بیماری لگنی ہے، لیکن تحفظ کے لیے ہمیں اسلام نے باقاعدہ اجازت دے دی اور تعلیم دے دی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ باوجود اسباب اختیار کرنے کے کہ وہ اسباب ہی اسے فائدہ یا نقصان دے رہے ہیں، تو یہ توکل کے منافی ہے، اس کی اجازت قطعاً نہیں۔ اسی طرح ان کا نظریہ دور جاہلیت میں مشرکین مکہ کا روحوں کے بارے میں کہ روحیں شاید وہ گردش کرتی پھرتی، جس طرح آج مسلمانوں کا بھی نظریہ ہے، جمعرات کو آتی ہیں روحیں، یہ خالص کفریہ نظریہ ہے جو اس دور میں بھی مشرکین مکہ رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو قتل کر دیا جاتا ہے، ظلماً مار دیا جاتا ہے، تو اگر ہم ان کا بدلہ نہیں لیں گے، بطور ان کے وارث ان کا بدلہ نہیں لیں گے، اس کے قاتل کو قتل نہیں کریں گے، تو اس کو سکون نہیں آئے گا، بلکہ وہ پھر کسی پرندے کی کھوپڑی میں یا اس طرح مختلف نظریات ہیں ان کے کہ وہ پھر ادھر پھرتی رہے گی اور پریشان رہے گی۔ اور آج ہندوؤں کے بھی اس طرح کے نظریات آپ سنتے دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ بھی روحوں کی گردشوں کے قائل ہوتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، چکر لگاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو بڑا ہی مشہور ہے، ہمارا ایک خاص مکتب فکر ہے، ان کا پورا نظریہ ہی روحوں کے ایصال ثواب پہ چلتا ہے کہ روحیں جمعرات کو آتی ہیں یا فلاں دن آتی ہیں یا پھر مہینے بعد یا سال بعد وہ چکر لگاتی ہیں، اور پھر وہ کچھ مطالبہ بھی کرتی ہیں، اور وہ مطالبہ وہ خاص ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں ان کے سامنے رکھتی ہیں، اور گھر والے اگر اس کو مولوی صاحب کو وہ سامان پہنچا دیں تو روح کو سکون آ جاتا ہے۔ یہ سارے نظریات یہ مشرکین مکہ کے نظریات تھے، جس کا رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسی کوئی صورت نہیں۔ اسی طرح فرمایا ولا سفرا، سفر کے مہینے کے بارے میں جو نحوست کا نظریہ ہے کہ یہ منحوس ہے، بھاری ہوتا ہے، اس میں تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، اس میں جو ہے جی وہ پرافٹ ریشو کم ہو جاتی ہے، کاروبار نقصان میں چلے جاتے ہیں، یہ سب نظریات باطل ہیں۔ ایسی کوئی صورت اللہ رب العزت نے پیدا ہی نہیں کی۔ جتنے بھی وقت ہیں وہ اللہ رب العزت کے پیدا کرتے ہیں، جتنے بھی دن ہیں وہ اللہ رب العزت کے پیدا کرتے ہیں، جتنی راتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی پیدا کرتے ہیں، جتنے دن ہیں، جتنے مہینے ہیں، جتنے سال ہیں وہ اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک لمحہ
کوئی ایک دن، کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں جو منحوس ہو، جس میں نحوست کا تصور رکھا جائے کہ یہ برا ہے ہمارے لیے یا اس میں ہمیں نقصان ہونے والا۔ نقصان ہوتا ہے دنیا میں، وہ انسان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے معاملات ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں سیلاب آ گئے، کرونا آ گیا، اور معاملات ہوتے، نقصان ہوتے ہیں نا۔ اب کرونا کسی خاص دن میں آیا، سالوں سال ہی گزر گئے اور آج تک وہ وبا ابھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ سیلاب آیا ہے تو اب تو سفر کے مہینے سے پہلے آیا ہوا ہے، نقصانات اس کے آج بھی ہو رہے ہیں، اور سفر کے مہینے کے بعد بھی ہم نے بھگتنے ہیں۔ مہنگائی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں ہمارے ہاں، تو وہ کسی مہینے یا کسی دن کے ساتھ نہیں ہیں، ان کا تعلق مجموعی طور پر ہمارے اعمال کی شامتوں کے ساتھ ضرور ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو بھلا چکے ہیں، ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں اتنی زیادہ کر دی ہیں کہ اللہ رب العزت کا غضب ہمارے اوپر اترتا ہے، اور وہ کئی صورتوں میں اترتا ہے، لیکن کسی خاص دن کو آپ ٹارگٹ بنا لیں، یعنی اپنی کرتوتوں کی بجائے آپ کسی مہینے یا دن کو کہیں کہ یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان پہنچا ہے، تو یہ اللہ رب العزت پر توکل کے منافی ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ رب العزت پر توکل کر کے کرے کہ ہر کام کو کرنے والا اللہ رب العزت، اور ہر کام کو روکنے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ اگر ہوگا تو اللہ کے حکم سے، رکے گا تو اللہ رب العزت کے حکم سے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔